یہ تو حیا کا ہے، اس کے استفسار پہ بہار نے حیرت سے باکس کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ وہ یہیں بھول گئی؟ کل اس کا کزن اسے لینے آیا تھا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن کتنا ہینڈسم ہے؟ اس نے بڑے اشتیاق سے بتایا۔ بہار نے حیا کو کزن کو کہاں دیکھا؟ اسے اچنبھا ہوا، مگر جان بوجھ کر اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بہار سے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ باکس کس نے حیا کو دیا اور کس نے وغیرہ۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا پکڑا جا سکتا ہے یا نہیں، مگر لگتا تھا کہ حیا کو صرف باکس کھولنے میں دلچسپی تھی۔ اس نے بیچنے والے کو زیادہ تحقیق نہیں کی تھی۔ اس نے بہار سے کہہ دیا کہ اب وہ باکس اس کے پاس رہے گا، اور وہ جانتا تھا کہ بہار زیادہ دیر تک یہ راز نہیں رکھ سکے گی۔ وہ عائشہ کو ضرور بتائے گی۔ آنے کہتی تھی یہ دونوں آنے گل کی بیٹیاں ہیں۔ ان کی ماں نے ان کو تب تک کچھ نہیں کھلایا جب تک کہ اللہ کا نام نہیں لیا، ان پر پڑھ لیا۔ اس لیے یہ نہ کبھی خیانت کر سکتی ہیں اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دے سکتی ہیں۔ بہارے کو لاکھ عائشہ کے در سے چڑ ہو، وہ آخر میں تھی تو عائشہ کی بہن۔ وہ حیا کی امانت، مہمان کی امانت اس تک ضرور پہنچائے گی، ساتھ میں یہ بھی بتا دے گی کہ عبد الرحمن یہ باکس اس سے دور کرنا چاہتا تھا۔ شاید یہیں سن کر حیا اسے اگلی دفعہ کہیں رکھ کر نہیں بھولے گی۔ جب وہ واپس پلٹا تو جانتا تھا کہ بہارے بھی دبے قدموں اس کے پیچھے آئے گی۔ اس کو میز کے نیچے درزوں کی چابی کے سوراخوں اور دیواروں کے پیچھے سے باتیں سننے کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ ذرا سا کھلا رہنے دیا اور بہارے کے سامنے الماری لاک کر کے چابی دراز میں رکھ دی۔ اب وہ پہلی فرصت میں یہ بات عائشہ کو بتائے گی اور عائشہ فوراً سے بیشتر وہ باکس حیا تک پہنچا دے گی، اور کم از کم اس سے وہ یہ جان لے گا کہ بہار گل راز رکھ سکتی ہے یا نہیں، شاید اپنی بہن سے تو بالکل نہیں۔ اسی رات اس نے اپنے کمرے میں وہ ویڈیو ریکارڈ کی اور اس میں وہ سب کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ اگر نہیں کہا تو ابا کے ہاتھوں جاسوس کو مارنے کا قصہ وہ ابا کا راز تھا، اور فریحہ کی جاسوسی کا قصہ وہ فریحہ کا راز تھا، اور اپنے سر درد کا قصہ کہ وہ اس کا اپنا راز تھا۔ اسے راز نبھانے بہت اچھے سے آتے تھے۔ اس رات وہ سو نہیں سکا۔ صبح جب وہ واپس استنبول آیا تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جواہر جا کر اس نے اپنے لاکر میں USB فلیش رکھی اور واپس ریسٹورنٹ آ گیا۔ پوری رات کی بیداری کے بعد اب پچھلے کمرے میں صوفے پہ بیٹھا، سر صوفے کی پشت سے ٹکایا ہی تھا کہ آنکھیں بند ہونے لگی۔ ابھی سے نیند میں گئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ موبائل بجنے لگا۔ وہ بدوقت اس نے آنکھیں کھولی، سیدھا ہوا اور جیب سے موبائل نکال کر دیکھا۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کال آ رہی تھی۔ ایک تو یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ٹھیک سے چین بھی نہیں لینے دیتی۔ ایک لمحے کے لیے جہان نے سوچا کہ نظر انداز کر دے، پھر پتہ نہیں کیوں وہ کر نہیں سکا اور کال اٹھا لی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں۔ شکریہ۔ وہ بولا تو اس کی آواز خمار آلود تھی۔ جہان اٹھو اور میری بات سنو، وہ بہت جھلا کر کہہ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی جہان ابھی اسی وقت ٹاکسم میں مرمرہ ہوٹل پہنچے۔ سلمان ماموں کے کوئی دوست آئے ہوئے تھے۔ وہ سخت کبیدہ خطر ہوا۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ جواب میں بے حد خفا ہوئی اور اپنا پسندیدہ جہنم میں جاؤ بول کر فون رکھ دیا۔ جہان نے پھر سے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی، مگر اب نیند کا آنا ناممکن تھا۔ کچھ دیر بعد حیا کا پھر میسج آیا۔ وہ اسے بلیو ماسک بلا رہی تھی۔ اس کو جوابی ٹیکسٹ کر کے وہ اٹھا، شرٹ بدلی، منہ پر چھینٹے مارے اور چابی اٹھا کر ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ حیا نے میسج پہ بلیو ماسکا لکھا تھا اور نیلی مسجد کے باہر سبزہ زار پہ نصب بنچوں پر وہ اسے دور سے ہی نظر آ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اسے واقعی پہچان نہیں پایا تھا۔ حیا نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ جس کو وہ مستقل چہرے کے گرد ٹھیک کر رہی تھی۔ چونکہ اس سے دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ بار بار سر سے پھسل جاتا تھا۔ نیلی مسجد کے باہر کبوتر تو پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ یوں اس منظر کو ٹھہر کر دیکھے گیا۔ ایک دم اسے کچھ یاد آیا تھا۔ جب وہ انڈیا میں تھا اور اس بک سٹال کے ساتھ وہ لڑکی ملی تھی جسے ظاہر ہے کہ اس کے اپنوں نے ہی بھیجا تھا، اور وہ اسے اس آفیسر کا نام دکھا گئی تھی جو اس کی مدد کرے گا، اور بعد میں اس کی مدد سے وہ جیل سے فرار ہوا تھا۔ اس لڑکی کے سر پہ بھی ایسے ہی سفید دوپٹہ تھا، خوبصورت، بہت خوبصورت، جیسے علی کرامت کی ممی تھی، جیسے آنے گل کی بیٹیاں تھیں اور جیسی اب اس کی بیوی تھی۔ یہی تو چاہتا تھا
اس نے اس کی بیوی ایسی ہو، بھلے وہ چہرہ نہ ڈھکے مگر باقی ہر طرح سے خود کو ڈھکے، اور آج اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی تھی۔ اس کو بھی ایک مرا جمیلہ مل گئی تھی، اور تب ہی اس کی نگاہ حیا کے مقابل بیٹھے نوجوان پہ پڑی، اور ریسٹورنٹ سے وہ فرائنگ پین کیوں نہیں لایا؟ آخر یہ شخص یہاں کیا کر رہا تھا؟ ایک لمحے کو اس سے شدید غصہ چڑھا، مگر جب اس نے دوبارہ حیا کو دیکھا تو جیسے بہت سے مناظر اس کے منظر کی روشنی میں غائب ہو گئے۔ داور کی مہندی کی ویڈیو، حیا کا اس کی کار میں بیٹھنا، بارش میں سرخ کوٹ میں ٹاکسم پہ چلتی لڑکی، سارے منظر غائب ہو گئے، اسے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ پیچھے مڑ کر ایک منظر بچا، بار بار چہرے کے گرد دوپٹہ ٹھیک کرتی خفا اور اداس سی بیٹھی لڑکی، جو ذرا غصے سے سامنے بیٹھے شخص کو کچھ کہہ رہی تھی۔ جب وہ ان کے قریب آیا تو وہ چونکی، اور ایک دم اس کا چہرہ جیسے کھل اٹھا۔ وہ حیران تھی اور خوش بھی۔ وہ اتنی بے اختیار ہو کر اٹھی کہ موبائل جو شاید اس کی گود میں تھا زور سے نیچے گرا۔ جہان، یہ ابا کے دوست کے بیٹے، وہ تعارف کروانے لگے۔ اب وہ کیا بتاتا کہ وہ اس آدمی کو پہلے سے جانتا ہے، مگر ولید کو وہ ضرور کچھ بتانا چاہتا تھا۔ سلمان ماموں اور حیا سے بہت ہی اپنائیت سے بات کرنے کے بعد اس نے لغاری صاحب کی سوالیہ نگاہوں سے کے جواب میں مسکراتے ہوئے اپنائیت سے سارے رشتوں کی وضاحت ایک فقرے میں کر دی۔ میں جہان سکندر ہوں، سلمان ماموں کا بانجا اور حیا کا ہسبینڈ۔ اور اسے ایک فقرے نے اس کے اپنوں کو جو حیرت بری خوشی عطا کی، اس سے سلمان ماموں کا بانجا اور حیا کا ہسبینڈ بالآخر یہ بات جان گیا کہ وہ یہ سب رشتہ چاہتے تھے۔ ساری ناراضگیاں دور ہوئیں، سارے گلے ختم ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی کو اس شخص کے سامنے مان دیا جس کے اور اس کی بیوی کے درمیان کبھی کچھ نہیں رہا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شام کو جب ماموں اور ممی لاؤنج میں تھے، وہ کچن میں حیا کی مدد کروا رہا تھا، تب اس نے حیا کا پلان جاننے کی کوشش کی۔ وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر حیا نے ابھی کچھ طے نہیں کیا تھا کہ اسے ترکی میں رہنا ہے یا دوسرے ملک۔ ممی اور ابا کو وہ لندن میں سیٹل کر رہا تھا، اگر حیا لندن جانے پر راضی ہو گئی تو اسے ان کے ساتھ لندن بھیج دے گا، لیکن اگر وہ نہیں راضی ہوتی تو وہ دوسرا طریقہ استعمال کرے گا۔ شام میں ان کی منگنی ہوئی۔ ممی کو جیسے پتہ چلا کہ اس نے سب کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے تو وہ بہت خوشی سے 2 انگوٹھیاں نکال لائیں، جو انہوں نے اس موقع کے لیے بہت عرصے سے سنبھال رکھی تھی۔ وہ واقعہ اس روز مطمئن تھا۔ جب رات وہ ماموں کو چھوڑ کر گھر واپس آیا تو اس کا ارادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی سی کافی پینے اور کوئی اچھی سی مووی دیکھنے کا تھا۔ فیملی والا احساس بہت عرصے بعد دل میں جاگا تھا اور وہ اس احساس کو جینا چاہتا تھا، مگر اس سے قبل حیا نے اسے بری خبر سنا دی۔ تمہارے لیے فون آیا تھا، کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا، مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، اور کسی نے دفعتاً اس کا سانس روک دیا۔ اس کا گھر ایک سیف ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتا تھا، وہ جانتا تھا وہاں شام سے ایک کانٹیکٹ کی کال ہی آ سکتی ہے۔ وہ اس کو پارسل نہ ملنے کا مطلب بہت واضح تھا۔ جو کچھ اس نے یہاں سے بھیجا تھا واپس نہیں پہنچا تھا، بلکہ کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا تھا۔ اس نے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پیغام ڈی کوڈ کیا۔ اس کا بھیجا ہوا لڑکا عمر واپس نہیں پہنچا بلکہ گرفتار ہو گیا تھا، تو یقیناً بہت ایمرجنسی سچویشن تھی، اس لیے پیغام اس کے گھر چھوڑ دیا گیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ پیغام جس نے بھیجا ہو وہ بھی جلدی اپنی جگہ سے پیک اپ کر کے نکل رہی ہو۔ خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کا لڑکا پکڑا گیا تھا، جیل، تشدد، اذیت، اس کی ہر طرف وہیں تنگ و تریک سیل چھانے لگا۔ ایسے میں کافی مووی سب فضول تھا۔ پوری رات وہ اسی صوفے پہ بیٹھا ہینڈلر کی کال کا انتظار کرتا رہا، مگر کال نہیں آئی۔ 2 راتوں کی بے خوابی کے باعث صبح تک اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں، مگر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ ہر کوئی جیل سے فرار نہیں ہو پاتا۔ لوگ برسوں جیل میں سزا اور تشدد کاٹ کر وہیں خاموشی سے جان دے دیتے ہیں۔ ایک اور سپاہی ضائع ہو گیا، ایک اثاثہ ضائع ہو گیا۔ اس کی اذیت کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس سارے میں حیا کا خیال اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ واپس چلی گئی۔ جہان نے روکا بھی نہیں، اس کے پاس کرنے کو بہت سے دوسرے کام تھے۔ اگلے روز ببو قدا چلا گیا۔ حیا پزل باکس اور جواہر کا لاکر، اس نے سب کچھ ذہن سے جھٹک کر خود کو ہوٹل گرینڈ میں مصروف کر لیا۔ ریسٹورنٹ میں اس نے بتا دیا تھا کہ اس کی دوست حیا شام میں آئے گی تو کہنا جہان جلدی اٹھ کر چلا گیا ہے، اگر صبح آئے تو کہنا وہ آج آیا ہی نہیں۔ چند روز وہ واقعی نہیں آئی۔
عمر کی گرفتاری کی تصدیق ہو گئی۔ پھر انہوں دونوں بالآخر خود کو راضی کر کے انقرہ لے آیا۔ یہاں اسے اپنا چیک اپ کروانا تھا۔ سر کا درد بدترین درد جو سر سے ہوتا ہوا گردن تک آ جاتا تھا، اسے اب اس کا علاج چاہیے تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے گردن کے ایک طرف کا MRI کروایا تھا، مگر برین MRI اس نے نہیں کروایا تھا۔ اب درد اس نے ہر جگہ چھپایا تھا، سب اتنی تکلیف ہوتی بھی نہیں تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ ساتھ بڑی تھی۔ 5 سال جہان نے اس اذیت کے ساتھ گزارے تھے، اب بالآخر وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ MRI سے قبل سادہ ایکس رے ہی سارا معاملہ صاف ہو گیا۔ اس کو ایکس رے دکھانے سے قبل ڈاکٹر نے پوچھا تھا، کیا کبھی تمہیں سر پہ کوئی چوٹ آئی تھی، کوئی ایکسیڈنٹ جس میں سر کسی چیز سے ٹکرایا ہو؟ ہاں، میری لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے، انہوں نے میرے سر پر کوئی تلے کی طرح چیز سے مارا تھا، جس سے سر سے خون بھی نکلا تھا، مگر خون اتنا زیادہ نہیں تھا۔ آنکھ کے قریب زخم سا ہوا تھا، جس سے تھوڑا سا خون نکل کر کنپٹی تک ہی گرا تھا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر نے اس کا ایکس رے اس کے سامنے رکھا۔ شاید جس چیز سے ان لوگوں نے تمہیں مارا تھا، یہ بھی چھوٹی سی کیل لگی ہوگی، 1.1 انچ کی کیل، جو تمہاری آنکھ کے قریب گھس گئی تھی۔ اس نے بے اختیار آنکھ کے قریب چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ایک آبجیکٹو فرق کے ساتھ پیچھے 7 برس سے رہ رہا تھا اور اسے کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اب کیا ہوگا؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ماضی کا افسوس کرے یا مستقبل کے لیے فکر مند ہو۔ اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں سرجری کے ذریعے یہ فارن آبجیکٹو ریموو کرنا پڑے گا، مگر ڈاکٹر متذبذب سا رک گیا۔ آپ بتا دیں جو بھی بتانا چاہتے ہیں، میں تیار ہوں۔ بمشکل اس نے خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ دیکھو، میڈیکل ہسٹری میں بہت ایسے کیسز آئے ہیں جس میں لوگ برسوں فارن آبجیکٹو کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ وہ آدمی جس کے گلے کے قریب چاقو کا پھل، اور میرا مطلب ہے واقعی چاقو کا پھل گھس گیا تھا، 4 برس تک اس کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے گلے میں کچھ ہے۔ اور جرمنی کی ایک عورت 30-35 برس تک اپنے برین میں 8 سینٹی میٹر لمبی پنسل لیے رہی۔ سرجری سے ایسی بہت سی چیزیں نکالی جاتی رہی ہیں، مگر وہ پھر رکا۔ یہ ننھی سی کیل تمہاری آپٹک نروز کے بالکل ساتھ پھنسی ہوئی ہے۔ چند ملی لیٹر میں آگے پیچھے ہوتی تو تم اندھے ہو جاتے۔ اب اس سرجری کا کم از کم رسک نہیں لوں گا۔ اس کی کامیابی کا چانس کم اور تمہارے اندھے ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ وہ خاموشی سے اپنا نچلا لب دان سے دبائے سنتا گیا۔ کبھی وہ سوچتا تھا وہ بہت خوش قسمت ہے کہ وہ بغیر کسی مستقل انجری کے جیل سے باہر آ گیا اور فوج کے لیے نکارہ نہیں ہوا، مگر وہ غلط تھا۔ جیل افسران نے اسے پہلے دن کہا تھا کہ کوئی ان کی جیل سے مردہ یا اپائج ہوئے بغیر نہیں جاتا تھا۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ پھر میں کیا کروں؟ بہت دیر بعد اس نے پوچھا تو ڈاکٹر نفی میں سر ہلا دیا۔ تم دوسری رائے کے لیے کسی اور کے پاس جا سکتے ہو، باہر چلے جاؤ، جرمنی بہتر رہے گا۔ یقیناً کوئی مجھ سے اچھا سرجن یہ رسک لینے پر تیار ہو جائے گا۔ وہ رات بہت تکلیف دیتی ہے، ایک طرف یہ سر درد اور اپنکسیر پھوٹنا اور دوسری طرف اندھے ہونے کا خدشہ۔ وہ کس کا انتخاب کرے؟ کیا اس کیل کو سر میں پڑے رہنے دے یا پھر نکلوانے کا خطرہ مول لے لے؟ اور اگر وہ اندھا ہو گیا یا اپائج ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیریئر ختم، ملک کی خدمت ختم، حکومت کا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کی تربیت دلانا ختم، زندگی ختم۔ صبح وہ سیدھا ریسٹورنٹ آیا۔ آج پہلی دفعہ اس کا دل کسی کام کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ زندگی پہلے بھی بے یقین تھی، مگر اب تو مزید بے یقین ہو گئی تھی۔ کیریئر ختم ہونا اس کے لیے زندگی کے ختم ہونے کے برابر تھا، مگر پھر بھی وہ یہ رسک لے گا۔ خطرہ لیے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے بھلا؟ جہان بھائی، وہ آپ کی دوست آئی تھی رات کو، کاؤنٹر پہ جس وقت بیٹھنے والے لڑکی نے بتایا تو وہ چونکا۔ حیا کیا کہہ رہی تھی؟ اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی، آپ کا پوچھا پھر چلی گئی۔ کافی دیر بعد دونوں دوبارہ آئیں اور ان کے پیچھے شاید کوئی پیچھے لگا ہوا تھا۔ انہوں نے بیک ڈور کا راستہ مانگا، پھر وہ وہیں پینٹری میں بیٹھی رہیں۔ 1:15 بجے وہ پیچھے سے نکل کر گئیں اور پاشا بے بھی آئے تھے۔ اب کی بار وہ بری طرح چونکا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ آپ کا انتظار کرتے رہے، یہیں دروازے کے پاس کرسی پہ بیٹھے رہے، اچھے موڈ میں نہیں تھے، آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ کیا وہ دونوں لڑکیاں اس کی موجودگی میں آئی تھی؟ بہت دن اپنے مسئلوں میں الجھے رہنے کے بعد آج اسے پھر حیا کی فکر ہو رہی تھی۔ جی
وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھی، وہ ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے چہرے کے آگے اخبار کر رکھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا۔ جب وہ دوسری دفعہ آئے تب تک وہ جا چکے تھے۔ اچھا، وہ مطمئن ہو کر اندر چلا گیا۔ پاشا نے حیا کو دیکھ بھی لیا، تب بھی وہ ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ وہ جہان کی بیوی ہے۔ اسے جاننا بھی نہیں چاہیے تھا۔ کمزوریوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے جہان سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ اس لیے کوئی اس کی کمزوری پکڑے وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ بس اب وہ جلد از جلد حیا کو یہاں سے بھیج دے گا۔ استنبول غیر محفوظ تھا، کم از کم اس کی فیملی کے لیے، مگر اسے واپس بھیجنے سے قبل ضروری تھا کہ وہ اپنا پزل باکس کھول لے، اور لاکر بھی۔ وہاں موجود گارڈز کو اس نے ہدایت دے دی تھی کہ جب بھی کوئی 9 نمبر کا لاکر کھولنے آئے گا، گارڈز اس کے نمبر پر میسج کر دے گا۔ چند پیسے لے کر گارڈز اس کام کے لیے راضی ہو گیا تھا، اور ابھی لاکر کھولنے کوئی نہیں آیا تھا۔ جب وہ دوبارہ ببوقدہ گیا تو اس نے اپنی الماری چیک کی۔ اس میں پزل باکس نہیں تھا۔ وہ عائشہ نے رکھ لیا تھا یا واپس حیا تک پہنچ گیا تھا۔ یہیں پہنچنے کے لیے اس نے بہارے کو بلایا۔ وہ سر جھکائے اوپر آئی اور صاف صاف بتا دیا کہ پزل باکس اس نے حیا کو دے دیا ہے۔ چند لمحے وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، بہارے گل عائشہ سے راز نہیں رکھ سکتی۔ یقیناً اس نے سب سے پہلے عائشہ کو بتایا ہوگا۔ اس نے بہارے پہ غصہ نہیں کیا، غصے والی بات تھی ہی نہیں۔ وہ اس کے سامنے پنجے کے بل بیٹھا اور اس سے اپنے راز کے بارے میں پوچھا۔ پھر تم مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب تو اسے وعدے کے پہلے سے بھی زیادہ ضرورت تھی۔ وہ اس پاک اسپائی کو جنازہ نہیں دے سکا تھا جس کا اس نے ابا کے ساتھ دفنایا تھا، مگر شاید بہارے اس کو جنازہ دے سکے۔ یہ الگ بات تھی کہ کور ہونے پر سب لوگ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، مگر بہارے مصر تھی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پورا عدلار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے، مگر بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ مگر بہارے گل کے چہرے پر شدید غصہ امڈ آیا جب جہان نے بہارے گل کی نئی دوست کا ذکر کیا۔ وہ حیا کو بہت پسند کرتی تھی، مگر عبدالرحمن اس میں دلچسپی رکھتا ہے، یہ بات اس کو پسند نہیں تھی۔ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ اس نے اپنے تئیں عبدالرحمن کو مقابلے کا احساس دلایا۔ بہارے نے حیا کا کزن کہاں دیکھا؟ یہ وہ بعد میں عائشہ سے پوچھے گا، لیکن ابھی اس نے عبدالرحمن کے متعلق حیا کی رائے جاننی چاہی تو وہ فوراً بولی، یہ سچ ہے کہ اسے تم بالکل پسند نہیں ہو؟ تب وہ بہارے کے سامنے سے اٹھ گیا۔ وہ زیادہ دیر رکے گا تو بہارے سمجھ جائے گی کہ عبدالرحمن نے اسے معاف کر دیا، جبکہ وہ عائشہ کی طرح اسے بھی یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ خفقی اتنی جلدی بلانے والوں میں سے نہیں ہے۔ تب بہارے نے اس سے پہلی لکھنے والے کی بابت پوچھا۔ وہ ذرا چونکا، پھر لا علمی ظاہر کی، مگر اس کی اگلی بات نے جہان کو واقعتاً چونکا دیا۔ اس نے کیوں نظر انداز کر دیا کہ جو باکس اس نے بہارے کو دیا تھا اور وہ جو حیا کو دیا تھا، دونوں کی پہلیاں لکھائی کا انداز ایک سا تھا، جبکہ ایک عبدالرحمن نے دیا تھا اور دوسرا میجر احمد نے۔ دونوں کو ایک سا نہیں ہونا چاہیے۔ حیا نے محسوس کر لیا تو عائشہ نے بھی کر لیا ہوگا۔ عبدالرحمن کا اصل تعارف میجر احمد عائشہ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے تھا۔ شام میں وہ عائشہ کے پاس بالخصوص اسی مقصد سے آیا تھا، مگر حیا نے اس کے سامنے کسی میجر کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ وہ مطمئن ہو گیا، پھر خیال آنے پر پوچھا، بہارے کہہ رہی تھی حیا کا کزن کافی ہینڈسم ہے، تم اس دفعہ اسے ساتھ نہیں لائی تھی جب میں حیا سے ملنے آیا تھا؟ پھر اسے کیسے پتہ چلا؟ عائشہ کا چہرہ خوف سے گلابی پڑ گیا۔ نہیں، وہ دراصل حیا نے اس سے کہا تھا کہ اس کی شادی اپنے کزن سے ہو چکی ہے، تو بہارے بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اس کا کزن کیسا ہے۔ میں کہہ دیا کہ بہت اچھا ہے، جو سچ تھا وہی کہا۔ وہ گڑبڑا کر سر جھکا کر لکڑی چھیدنے لگی۔ تھینک یو عائشہ، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میں کبھی تم سے کوئی اور فیور مانگوں تو تم کیا دو گی؟ بنا کسی تاثر سے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتی رہی، پھر گردن اس بات میں سر ہلا دی، تم مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ تمہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ جیسے کچھ کہتے کہتے رک گئی اور سر جھٹک کر دوبارہ سے کام کرنے لگی۔ وہ یقیناً موتیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، مگر کیا فائدہ؟ پھر ایک روز اس نے حیا کو میجر احمد کی طرف سے فون بھی کر لیا۔ اس کی باتوں سے اسے نہیں لگا کہ وہ باکس کے عبدالرحمن کی طرف سے ہونے کے بارے میں جان چکی ہے۔
اس روز وہ ذرا جنجلائی ہوئی تھی، شاید وہ تنگ آ گئی تھی۔ چلو خیر، جلد یا بدیر یہ کھیل ختم ہونے والا تھا۔ چند روز اسی روٹین سے گزر گئے، صبح ہوٹل گرینڈ اور دوپہر کی فیری لے کر استنبول آ جانا۔ طیب حبیب پاشا واپس استنبول آ چکا تھا اور اس نے بار بار کی مداخلت شروع کر دی تھی۔ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرو۔ وہ جواب میں اسے ٹال نہیں رہا تھا، مگر صرف تھوڑا سا وقت مزید مانگ رہا تھا۔ اپنی جگہ پہ طیب حبیب پاشا بھی ٹھیک تھا۔ اس کی زندگی استنبول میں تنگ ہو چکی تھی، اس کے دشمن عبد الرحمن کے دشمنوں سے زیادہ تھے، مگر وہ کیا کرتا؟ ہر چیز اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، سارے احکامات پیچھے سے آنے تھے۔ سو وہ طیب حبیب کو جھڑک کر خاموش کرا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ طیب بکتا جگتا پھر خاموش ہو جاتا۔ وہ عبد الرحمن کو انکار نہیں کیا کرتا تھا، اپنے غصے کا اظہار کر دینے کے بعد پہ صفائی بھی اختیار کر لیا کرتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی بقا عبد الرحمن کے ساتھ ہے، اس کی دشمنی میں نہیں۔ چند روز بعد اسے احساس ہوا کہ حیا کو اپنے فون میں اس کے ٹریسر کے بارے میں علم ہو گیا تھا، کیونکہ اس روز جب وہ اچانک سے برگر کنگ آئی تو وہ ذرا حیران ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں چلتے چلتے استقلال اسٹریٹ کے ختم کر لیں۔ وہ کام چھوڑ کر باہر آ گیا اور ساتھ میں اپنا فون بھی چیک کیا۔ اس کا ریسیور اسے بتا رہا تھا کہ اس کا ٹریسر سبانجی میں ہی ہے، جبکہ حیا کا موبائل اس کے ساتھ ہاتھ میں تھا۔ اچھا، تو اس نے ٹریسر نکال لیا تھا۔ شاید اس لیے اس نے صبح میجر احمد کے نمبر پر ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے۔ جہان نے سوچا وہ فارغ ہو کر اسے کال کرے گا، مگر فراغت سے قبل ہی وہ خود آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں آگے بڑھنے لگے۔ جہان کو یاد تھا جب حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑنے پہ وہ اس کے ڈروم کے باہر کھڑا تھا تو اس نے اسے ٹائمنگ کال کی تھی۔ شاید اس کی موجودگی میں کال آنے پر حیا اسے اپنا مسئلہ بتا دے۔ اس دن وہ بات ادھر ادھر کر گئی تھی۔ آج اس کے ساتھ جدیسی میں چلتے ہوئے اس کے ساتھ وہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا اب ان دونوں میں اتنا اعتبار پیدا ہو چکا تھا کہ حیا اسے سب کچھ بتا دے؟ وہ جوس لینے ایک کیفے میں گیا اور کال کا ٹائم سیٹ کر کے جوس لیے باہر آ گیا۔ اس نے ریکارڈنگ نہیں لگائی تھی، جب حیا کال اٹھائے گی تو رابطہ منقطع ہو جائے گا، وہ سمجھے گی کہ دوسری طرف سے کال کر دی گئی ہے۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ اس کال کی وہ کیا وضاحت دیتی ہے۔ وہ دونوں اب گلی میں کافی آگے بڑھ گئے تھے۔ حیا نے اس سے لندن جانے کا پوچھا تو ضرور، مگر خود اس کا اپنا ارادہ ببوقدہ میں رہنے کا تھا۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ ببوقدہ میں رہنا چاہتی ہوں، وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر کہتی چل رہی تھی۔ اس روز بھی اس نے اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ وہ جو وہ چاہتا تھا وہ اس نے کبھی حیا سے نہیں کہا، پھر بھی ہو گیا تھا۔ اس سے آگے وہ کیا چاہتا تھا؟ بس اعتبار کا ایک رشتہ۔ جب وہ پیدا ہو جائے گا تو وہ اسے خود بتا دے گا کہ وہ اس جنت کے پتوں میں کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ ابھی جہان نے اسے ایک ٹرک دکھا کر اخبار طے کر کے پکڑا ہی تھا کہ حیا کا موبائل بجنے لگا۔ حیا نے موبائل نکال کر دیکھا اور کال کاٹ دی۔ میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے۔ وہ سرسری انداز میں بولی اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کو کیا کہے۔ وہ اتنی صاف گوئی سے بتائے گی اس نے توقع نہیں کی تھی۔ اس کے پوچھنے پہ حیا نے بس اتنا بتایا کہ میجر احمد کون ہے، مگر آگے پیچھے کچھ نہیں۔ سچ بتانے اور اعتبار کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کے درمیان سچ بولنے کا تعلق قائم ہو چکا تھا، مگر اعتبار کا شاید نہیں۔ نہ اس نے حیا کو خود سچ بتایا تھا، نہ ہی حیا نے اسے وہ تمام واقعات بتائے تھے جو اس کے ساتھ پچھلے چند ماہ سے ہو رہے تھے۔ جب وہ واپس چلی گئی تو وہ ریسٹورنٹ آ گیا۔ اس کا دل مطمئن تھا بھی اور نہیں بھی۔ حیا نے اس سے جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر اس پہ اعتبار بھی نہیں کیا تھا۔ وہ لندن بھی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بوقدہ میں رہے، وہ یہ نہیں چاہتا تھا، مگر جب دونوں کے درمیان اعتبار کا رشتہ تھا ہی نہیں، وہ کس مان پہ اس سے کچھ منوا سکتا تھا؟ وہ ترکی صرف جہان کے لیے آئی تھی، وہ جان گیا تھا، اب وہ اس کو یہاں سے صرف اپنی وجہ سے ہی بھیج سکتا تھا۔ تب ہی حیا کا فون آنے لگا۔ اس نے کال کاٹ کر خود فون کیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب حیا نے خود اس سے بات کرنی چاہی تھی۔ زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس نے جہان سے میجر احمد کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ یہی جاننا چاہتا تھا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے۔ اس کے جا کر کہنے پہ وہ بے اختیار مسکرایا۔
اب وہ اسے وہ باتیں بتا رہی تھی جو اس نے عبد الرحمن اور طیب حبیب کے بارے میں سنی تھی۔ وہ تحمل سے اس کی بات سنتا اور سمجھاتا رہا۔ اسے صرف یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ یعنی یہ ساری باتیں کس سے سنی تھی۔ کس بات کے جواب میں وہ میں نے سنا ہے کہ کہہ رہی تھی کہ جہان نے اس کی بات کاٹی؟ کس سے سنا ہے؟ اتنی تیزی سے پوچھنے پر وہ بے اختیار کہہ اٹھی، کبرا خانم سے، ادالار میں۔ تو یہ کبرا خانم تھی۔ عائشہ سے ان کی اچھی سلام دعا تھی اور ان کا بیٹا ہوٹل گرینڈ میں ایک معمولی سی ملازمت کرتا تھا۔ ان خاتون سے وہ ذرا واپس جا کر نمٹے گا۔ ابھی اسے حیا کے ذہن سے اس خیال کو نکالنا تھا۔ جو بھی تھا وہ میجر احمد پر بھروسہ کرتی تھی۔ اس روز حیا پہلی دفعہ اسے پوچھا تھا کہ وہ جنت کے پتے کسے کہتا ہے۔ جواب میں وہ اسے وہ سب بتاتا گیا جو اس نے علی کرامت کی ممی سے بچپن میں سنا تھا۔ وہ ادھوری پوری باتیں اور نرم سا احساس، وہ دل میں اترتے لفظ، وہ ہر چیز دہراتا گیا، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھی، آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ او کاش کہ وہ بتا سکتا کہ اس نے اس اچھے انسان کو کب کب اور کیا کیا دے مارا ہوا ہے۔ ببو قدا کے ساحل پہ لہریں پتھروں پہ سر پٹک رہی تھی۔ ان کا شور اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا تھا سوائے اس کی اسٹڈی کے، جہاں وہ کرسی پہ پشت پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین پہ وہ پیغام کھلا تھا جو اسے اپنوں کی طرف سے آیا تھا۔ اس کا کام ادالار میں آخری مراحل پہ تھا، تاش کے پتوں کے گار کا آخری مرحلہ، پھر اسے روپوش ہو جانا تھا۔ کچھ عرصہ روپوش رہ کر وہ دوبارہ استنبول آئے گا، ایک آخری کام نپٹائے گا، پھر واپسی، اپنے ملک واپسی۔ جب سے اس نے میل پڑی تھی، وہ انگوٹھیاں اور گلاسز خود سے علیحدہ کر کے میز پر رکھی تھی، اور یہ سگریٹ نوشی، اس سے بھی اس کو جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ اب عبد الرحمن پاشا کو چھوڑنے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ اس کے سر کا درد ویسا ہی تھا اور بہت سوچنے کے بعد اعصابی دباؤ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ جرمنی میں اس نے 15 جون کے بعد کی ایک تاریخ بھی اپنی سرجری کے لیے لے رکھی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے امید دلائی تھی کہ آپریشن کامیابی کا چانس اتنا ہی تھا جتنا کہ ناکامی کا۔ چونکہ وہ ببو قدا سے پیک اپ کرنے سے قبل آپریشن کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تاریخ بعد کی لی تھی۔ یہ اس کے کام کا آخری مرحلہ تھا۔ انڈیا میں آخری مرحلے میں سب کچھ بگڑ گیا تھا۔ آخری مرحلے میں اس کے دوست نے، جس کے پاس وہ مدد کے لیے گیا تھا، اس کو پکڑوا دیا تھا۔ سر کا درد ہمیشہ سے اس دوست کی یاد دلاتا تھا، اس نے جہان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ لوگ بعض دفعہ آپ کے ساتھ بہت برا کر جاتے ہیں، اتنا برا کہ بس۔ تمام سوچوں کو جھٹک کر اس نے فون اٹھایا اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر ملایا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ مختصر پیغام لکھ کر اس نے حیا کو بھیج دیا۔ جب وہ جواب دے گی تو وہ اسے برگر کنگ پہ بلائے گا، وہاں پاشا بے بھی بلا لے گا۔ اسے پتا تھا کہ حیا کو وہ منظر کیسے دکھانا ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کو اس گمشدہ شہزادے کے ساتھ دیکھے گی تو جہان کا کام آسان ہو جائے گا۔ یا تو وہ جان جائے گی کہ وہیں عبد الرحمن پاشا ہے، یا وہ طیب حبیب کا دوست سمجھے گی۔ دونوں صورتوں میں وہ اس سے دور چلی جائے گی، بھلے ترکی سے نہ جائے، بس استنبول سے چلی جائے۔ بعد میں ہمیشہ کی طرح وہ اس سے معذرت کرنے چلا جائے گا اور اسے منا لے گا۔ مگر وہ ویڈیو، اس نے گہری سانس لے کر موبائل رکھ دیا۔ ویڈیو ابھی تک لاکر میں تھی۔ اگر جانے سے قبل وہ اسے نہیں نکال پاتی تو وہ ویڈیو واپس رکھ لے گا۔ حیا یہ سب 9 جون سے 15 جون تک کے وقت میں سیٹ اپ کرنا ہوگا، ابھی نہیں۔ وہ ریسٹورنٹ آیا تو طیب حبیب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے مطالبے وہیں تھے اور جہان کا رویہ بھی ویسا ہی تھا۔ چند دن انتظار کر لو، میں تمہاری فیملی کو باہر بھجوا دوں گا، میں نے بات کی ہے، بہت جلد سب کچھ سیٹل ہو جائے گا۔ وہ بے تاثر لہجہ میں کہتا رجسٹر چیک کر رہا تھا۔ آج جواباً پاشا بے نے غصہ نہیں کیا اور نہ ہی لان تان کی، بس اتنا کہا، میں امید کرتا ہوں کہ تم جلد از جلد میرا کام کر دو گے جہان۔ آخر فیملی سب کے لیے اہم ہوتی ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ اس کے آخری الفاظ پہ جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ پاشا بے نے کوٹ کا کالر درست کیا اور الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شاید وہ صرف دھمکی دے رہا تھا، وہ اس کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، ایسے ہی اسے دھمکانا چاہ رہا تھا۔ جہان سر جھٹک کے کام کرنے لگا۔ انسان کا اپنی انفرادی صلاحیتوں پہ حد سے زیادہ اعتماد بعض دفعہ اسے دوسروں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔
مگر ابھی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ شام میں وہ معمول کے مطابق ریسٹورنٹ کے کچن میں کھڑا گوشت کاٹ رہا تھا جب اس کا موبائل ہلکے سے بجا۔ وہ ٹون سے سمجھ گیا کہ پیغام کس کی طرف سے تھا، مگر اس نے فون جیب سے نہیں نکالا۔ قریب ہی اس کے دو شیف کام کر رہے تھے، ایک تو پرانی ورکر تھی اور وہ دوسرا ترک لڑکا نیا تھا۔ اس کو جہان سے حال ہی میں رکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ ترک ایجنسی کا ہے اور صرف اس کی جاسوسی کے لیے یہاں کام کر رہا ہے۔ اس کو رکھنے کا فائدہ یہ تھا کہ اب وہ اپنی مرضی کی باتیں ترکوں تک پہنچا سکتا تھا۔ ٹرپل ایجنٹ بن کر کام کرنا اس طرح اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ صاف کیے، گوشت رکھا اور خاموشی سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پیغام کھولا۔ چند لمحوں اس نے پیغام ڈیکوڈ کیا اور پھر جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکا عمر وہ نہیں رہا تھا۔ اسے کس نے مارا اور کب اور کہاں مارا کچھ معلوم نہیں تھا۔ وقت جیسے ایک دفعہ پھر برسوں پہلے انطاکیہ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا، وہ مٹی جس سے آج بھی خوشبو آتی تھی۔ کیا عمر کو دفن ہونے کے لیے مٹی ملے گی؟ کیا اسے خود وہ مٹی مل پائے گی؟ اس کے دل میں تکلیف اٹھ رہی تھی، شدید تکلیف۔ اس نے جیب میں فون ڈالا، ٹونٹی کھولی اور سنک پہ جھک کر چہرے پر چمٹے مارے۔ پھر اٹھ کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی۔ دادا کہتے تھے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس وقت برگر کنگ ایک قید خانہ ہی تھا۔ وہ سارا کام چھوڑ کر دور جانا چاہتا تھا۔ وہ باسفورس کے کنارے بیٹھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا۔ اگر دادا ہوتے تو کہتے کہ فوجی رویا نہیں کرتے۔ کاش وہ ان سے پوچھ لیتا کہ اگر فوجی کا دل درد سے پھٹنے لگے اور سارے جسم میں ٹوٹے کانچ اترنے لگے تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا دنیا میں رونے سے بہتر بھی کوئی دعا ہوتی ہے؟ سلام، جہان کہاں ہے؟ بلند آواز سے اتھل پتھل سانسوں کے درمیان وہ باہر کہیں پوچھ رہی تھی، جیسے وہ دوڑ کر آئی تھی۔ جہان نے ہولے سے نفی میں سر جھٹکا تو تولیے سے چہرہ خشک کیا اور نم آنکھیں رگڑتا باہر آیا۔ وہ فریڈم فلوٹیلا کے اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے آئی تھی اور اب وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے۔ جہان اسے نظر ملائے بغیر گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ کن اکھیوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ حیا نے نقاب کر رکھا ہے۔ اس کے نقاب کے اندر سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے نیا نقاب لینا سیکھا ہے، مگر پھر بھی نقاب نیٹ تھا۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اتنا بدل کیسے گئی تھی؟ وہ بھی ایک دم سے نہیں، آہستہ آہستہ سے۔ مگر یہ تبدیلی کتنی اچھی لگتی تھی اس میں۔ ابھی وقت تھا نہیں اس خوشی کو جینے کا، ابھی اور موقع تھا۔ دل میں کچھ مر سا گیا تھا۔ حیا بول رہی تھی مسلسل۔ وہ کن اکھیوں سے صرف اسے نہیں بلکہ پیچھے کام کرتے نئے شیف کو بھی دیکھ رہا تھا، جس کے ڈریسنگ بناتے ہاتھ ذرا سست پڑ گئے تھے۔ بچہ ذرا کچا تھا، یہاں کہی گئی ایک بات کہیں اور پہنچائی جاتی تھی۔ وہ یہ پاگل لڑکی ترک فوج کے ایک کرندے کے سامنے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرے، گو کہ تربیت کے مطابق وہ کبھی کسی متنازع ہنگامے والی جگہوں پہ نہیں جاتا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ بھی حیا کو منع کر دیتا، مگر پیچھے کھڑا لڑکا سب سن رہا تھا۔ ترک فوج بے حد سیکولر قسم کی فوج ہوتی ہے۔ یہاں عبداللہ گل ادا طیب اردگان کی حکومت کو ماڈرن مولویوں کی حکومت کہا جاتا تھا۔ وہیں ترک فوج اپنے دین سے بے حد متضاد خیال رکھتی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ترکوں کی گڈ بک سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ نتیجتاً وہ لڑکا تو پرسکون ہو گیا، مگر حیا پچھلی کئی دفعہ کی طرح ایک بار پھر اس کے ریسٹورنٹ کو جہنم میں بیچ کر غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا۔ اس کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا تو وہیں کھڑا خاموشی سے کام کرتا رہا۔ کام اسے کرنا تھا کیونکہ حیا کی طرح وہ موڈ خراب ہونے پر دو چار چیزیں ہاتھ مار کر گراتے ہوئے ہر کسی کو جہنم میں بیچ کر کہیں دور نہیں جا سکتا تھا۔ یقیناً اس معاملے میں وہ کافی خوش قسمت تھی۔ پوری رات وہ بے حد ڈسٹرب رہا، پھر صبح اٹھ کر کچھ ذہن سے جھٹک کر وہ گھر سے نکل آیا۔ فیری اس نے کدی کوے سے پکڑی تھی۔ کدی کوے شہر کے ایشین سائیڈ کی بندرگاہ تھی اور سبانجی بھی ایشین سائیڈ پہ ہی واقع تھا۔ سو وہ منہ اندھیرے اسے ملنے چلا آیا۔ وہ جھیل کے پاس بیٹھی تھی، کتابیں سامنے پھیلائی، وہ جیسے کافی دیر روتی رہی تھی۔ اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جب جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا۔ وہ تب بھی ایسے ہی رو رہی تھی۔
اس ایک لمحے کو اس لڑکی کا بہت زیادہ ترس آیا جس کی زندگی اس نے اتنی مشکل بنا دی تھی۔ اس کے ساتھ چاندنی کے پانی جیسے جھیل کے کنارے بیٹھے وہ بہت دیر تک اسے دھیرے دھیرے بہت کچھ سمجھاتا رہا۔ وہ اسے خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا، سو حقیقت میں رہ کر مستقبل کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا۔ اٹھنے سے قبل اس نے پھر سے لندن جانے کا موڈ ہوا تو بتانا کہا تھا، کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ ممی کے ساتھ لندن چلی جائے، پھر بعد میں 1-2 روز کے لیے اپنی کلیئرنس کروانے بے شک آ جائے، مگر اپنا آخری مہینہ وہ اس شہر میں نہ گزارے۔ اس روز اسے لگا تھا کہ حیا کو اس کی غیر متوقع فطرت کے ساتھ قبول کرنے پر راضی تھی، مگر اعتبار وہ ابھی تک ان دونوں کے درمیان قائم نہیں ہوا تھا۔ وہ روٹھنے اور منانے سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ جس روز اس کے امتحان ختم ہو اس سے اگلے روز وہ ببوت قدا گئی تھی۔ یہ عائشہ نے اسے بتایا تھا، کیونکہ اب اس کا ٹریسر صرف سمانجی میں پڑا رہتا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کو ٹریس کرنے کی خود ہی کوشش کی، یہ اتنا ضروری نہیں تھا۔ 11 جون کی رات وہ ممی کے ساتھ ان کی پیکنگ کروانے میں مصروف تھا جب ممی نے حیا کے بارے میں پوچھا، کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ پتہ نہیں آپ کی بھتیجی کہاں ہمیں پروگرام بتاتی ہے، اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ پھر اس نے سوچا وہ حیا سے پوچھ ہی لے کہ اس کا کیا پروگرام ہے، وہ اپنا آخری مہینہ استنبول میں نہیں تو کدھر گزارے گی؟ یہی سوچ کر اس نے میجر احمد کی طرف سے کیسی ہیں آپ لکھ کر میسج دیا۔ پتہ نہیں وہ کیسی تھی، پورے 10 دن اس نے حیا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی۔ مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ اس کے بہت ٹوٹا بکھرا پن سا تھا، شاید وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کی عادت کو اتنی اچھی طرح سے جاننے لگا تھا کہ اس کے انداز سے اس کے موڈ کا اندازہ کر لیا کرتا تھا۔ وہ موبائل لے کر کچن میں آ گیا اور بہت سوچ کر اس نے ایک ایسا جواب لکھا جو اس وقت اسے تسلی دے سکے۔ یقیناً اس کے نقاب پر کسی پہ کچھ کہہ دیا ہوگا اور وہ دل چھوڑ بیٹھی ہوگی۔ عین ممکن تھا کہ وہ اس کہنے والے کو ہاتھ میں آئی چیز بھی دے مار چکی ہوگی، یا کم از کم اسے جہنم تک پہنچا چکی ہو۔ پتہ نہیں اس کی تسلی ہوئی یا نہیں، مگر اس کا مزید کوئی ٹیکسٹ نہیں آیا۔ وہ ببوقدہ نہیں گیا کیونکہ آج ہفتہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا کے حوالے سے کچھ طے کر لے، مگر تبھی کام کے دوران اس کو جواہر مال کے لاکرز کے گارڈ کا پیغام موصول ہوا، ایک لڑکی جو سیاہ عبایا میں تھی 9 نمبر لاکر سے کچھ لے گئی ہے۔ گریٹ! وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا، اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سسلی سے واپس سبانجی جاتی، وہ اسے اور پاشا بے دونوں کو اپنے ریسٹورنٹ پہنچنے کا کہہ چکا تھا۔ پاشا بے کا مسکن قریب ہی تھا، سو وہ حیا سے پہلے پہنچ گیا۔ کیا میرا کام ہو گیا؟ پینٹری میں جا کر اس نے پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ نہیں، اس میں ابھی وقت ہے، تم تھوڑا صبر کر سکتے ہو؟ وہ زج ہوا تھا۔ پھر تم کیوں ملنا چاہتے تھے؟ ہوٹل گرینڈ کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی۔ اس نے پینٹری کا دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے پرانے شیف کو پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ اسے کیسے حیا کو پچھلی طرف سے بھیجنا ہے۔ اب پاشا بے کے ہوٹل کے معاملات کے بارے میں بتاتا وہ کن اکھیوں سے روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس نے کھول رکھا تھا۔ وہ آئے گی تو اسے شیف کے چمکتے شیشے میں روشن دان کا عکس نظر آئے گا، تب وہ ان دونوں کی باتوں سے جان جائے گی کہ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ حسب توقع پاشا بے جلد ہی ہوٹل گرینڈ کی بات ختم کر کے اپنے کام کی طرف آ گیا، تب ہی اسے وہ روشن دان کے عکس میں نظر آئی۔ وہ جیسے ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ ظاہر کیے بنا اپنے مخصوص انداز میں بات کہے گیا۔ اسے معلوم تھا کہ حیا اندر نہیں آئے گی۔ اگر اس نے دروازے پر دستک دی یا گھنٹی بجائی تب وہ اسے فوراً جانے کا کہہ دے گا۔ وہ زبردستی تو اندر نہیں آنا چاہے گی، مگر جو ہوا وہ اسے گمان بھی نہیں تھا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ جیسے ہی پاشا بے کی نظر اس پہ پڑی وہ مسکرا کر بولا۔ جہان کو لگا کسی نے پینٹری کا سارا سامان اس پہ الٹ دیا ہو۔ وہ کیسے جانتا تھا حیا کو؟ یہ ناممکن تھا۔ اگر وہ اسے جہان کی دوست کہتا تو وہ اتنا ششنت نہ ہوتا، مگر جہان کی بیوی، اسے کیسے پتا چلا؟ اس بات کا تو ترکی میں کوئی ڈاکومنٹ پروف بھی نہیں تھا۔ پھر اب وہ اسے حیا کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا۔ سبانجی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ، روم نمبر، وہ سب جانتا تھا۔ اس کی ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ حیا نے گردن ہلا کر تصدیق کی، مگر وہ انہیں بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ دونوں مل چکے تھے تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا حیا کو بتایا ہوگا۔ سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ اس نے پاشا بے کو واقعی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ اس نے بے اختیار پاشا بے کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اگر وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کا سوچے ابھی تو وہ واقعی اسے جان سے مار دے گا۔
حسب عادت حبیب پاشا کی مسکراہٹ سنتی وہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے اس کی بیوی سے غرض نہیں تھی، بس اس کے کام سے تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ حیا کی طرف پلٹا، مگر وہ اب دور جا چکی تھی۔ دیمت نے ٹھیک کہا تھا، بعض باتیں سیاق و سباق کے بغیر پیش کی جائیں تو ہیرو کو ویلن بنا دیتی ہیں۔ وہ اس کا اعتبار کھو چکا تھا۔ حیا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور فوراً وہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں، خود سے بدظن کر کے نہیں، خود کو بے اعتبار کر کے نہیں۔ سب کچھ الٹ گیا تھا۔ بہت دفعہ منصوبے الٹے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ماسٹر پلانس نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں تھا۔ دیمت کی بات پوری ہوئی۔ وہ شوہر سے بدظن ہو کر اسے دور چلی گئی۔ اس نے حیا کو بہت فون کیا، مگر اس نے جہان کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ چلی گئی اور جیسے باسفورس کا پانی خاموش ہو گیا، سرمئی بگلے اڑنا چھوڑ گئے، ٹیولپس مرجھا گئے اور جیسے سارا استنبول اداس ہو گیا۔ وہ چلی گئی اور اپنا ٹریسر سبانجی کے ڈروم میں ہی چھوڑ گئی۔ ایسا اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ دیمت کی بات پوری ہو گئی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد ممی اور ابا کے جانے کے انتظام بھی مکمل تھے۔ ممی مضبوط عورت تھی، اپنے کام اکیلے دیکھ سکتی تھی۔ ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ وہ استنبول میں اپنا کام مکمل کر کے جرمنی جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یہ روپوشی کے دن تھے اور ان دنوں وہ سرجری کروا لینا چاہتا تھا۔ 2-3 ہفتے بعد اسے پھر ترکی جانا پڑ سکتا تھا، شاید ایک آخری کام کے لیے۔ اس کے بعد ترکی کے باب کو اس زندگی سے نکل جانا تھا۔ جرمنی آنے سے قبل وہ حبیب پاشا سے آخری بار ملا تھا۔ اس کی تمام چیزیں اس کے حوالے کرنے سے قبل اس نے صرف ایک بات پوچھی تھی کہ تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ مجھے صرف سچ سننا ہے۔ اور طیب حبیب نے سچ بتانے سے انکار نہیں کیا۔ وہ اسے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بقول اس رات جب وہ برگر کنگ کے داخلی دروازے کے ساتھ والی میز پر چہرے کے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا تو اس نے ان 2 لڑکیوں کی گفتگو سنی تھی جو وہاں کھڑی تھی۔ سیاہ سکارف والی لڑکی دوسری لڑکی کو اپنی انگوٹھی دکھاتے ہوئے جہان سکندر سے اپنی منگنی اور شادی کا ذکر کر رہی تھی۔ اس لیے وہ ان کے پیچھے گیا اور کافی شاپ تک، مگر وہ ڈر گئی اور اسٹریٹ میں اس کے آگے بھاگتی ہوئی واپس برگر کنگ میں آ گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسکوائر تک ضرور آئیں گی، وہ وہیں ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب رات 1:30 بجے والی بس انہوں نے اسکوائر سے پکڑی تو اس نے ان کا یونیورسٹی کیمپ تک پیچھا کیا اور اگلے روز اس نے ایک جاننے والے سے یہ کہہ کر وہ تمام معلومات نکلوا لیں جو وہ حیا کے متعلق یونیورسٹی سے نکلوا سکتا تھا۔ اس نے طیب حبیب پاشا کو اس کے ڈاکومنٹس دے دیے، پھر وہ بوقدا جا کر آنے کو بالآخر وہ خبر سنا دی جس کا وہ 1.5 برس سے انتظار کر رہی تھی۔ ان کا بیٹا مل گیا تھا، وہ ایران میں تھا اور اس کے کچھ دشمن استنبول اس کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ طیب حبیب پاشا نے اپنی ماں کو فون کیا۔ آنے خوشی و تشکر سے بے حال تھی۔ جب طیب حبیب نے چاہا کہ وہ تینوں اب اس کے پاس ایران آ جائیں تو آنے خوشی بخوشی راضی ہو گئیں۔ اب عائشہ کی باری تھی۔ آنے نے اپنے اور جہان نے اپنے طور پر اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ صبر شکر والی لڑکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے جب مصنوعی رشتے کی ڈور ٹوٹ جائے گی، عبد الرحمن کی زندگیوں سے نکل جائے گا اور وہ ایک دفعہ پھر ایک فیملی کی طرح رہیں گے۔ عائشہ نے صبر کر لیا۔ ساری اذیت کو دل ہی دل میں دبا کر وہ روانگی کے لیے پیکنگ کرنے لگی۔ بہارے کے رونے اور عائشہ کی چپ نے اسے اندر ہی اندر بہت ڈسٹرب کیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا۔ اس کی وجہ سے طیب حبیب ادھر نہیں رہ سکتا۔ عائشہ اور بہارے کو عبد الرحمن کو بلانے میں ایک عرصہ لگے گا۔ اس کے بعد وہ ساری زندگی کسی اجنبی پہ اعتبار نہیں کر سکیں گی۔ وہ اپنے اندر کی بہت سی تلخی ان کی زندگیوں میں چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ یہی اس کی جاب تھی۔ ممی کو ابھی ترکی سے جانے میں چند دن تھے، مگر اس کا کام ختم تھا تو وہ جرمنی چلا گیا۔ اس روز اس کی سرجری متوقع تھی۔ صبح اس نے حیا کو فون کیا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بیمار ہے، اس کی سرجری ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے، مگر وہ کسی اور موڈ میں تھی۔ اس سے زیادہ فکر فلیش ڈرائیو کے پاس ورڈ کی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ وہ اسے بتا دے کہ پاس ورڈ ہی ہے، دنیا کا آسان ترین پاس ورڈ۔ وہ ویڈیو کھلتے ہی اسے کال بیک کرے گی۔ وہ آج ہی آپشنل ٹیبل پہ جانے سے قبل اس کی آواز سن لے گا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اپنی کہہ کر اس نے بہت خشک لہجے میں تمام تعلقات منقطع کرنے کا مسئلہ سنایا اور فون رکھ دیا۔
بہت ہی اضطراری کیفیت میں جہان نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اب وہ فون اٹھانے سے بھی انکاری تھی۔ وہ جہان سے بھی بدظن تھی۔ وہ اپنے نمبر سے کال کر کے کسی لمبی چوڑی صفائی کے موڈ میں نہ تھا، سو بددلی سے اس نے فون ایک طرف ڈال دیا۔ آپریشن سے قبل ڈاکٹر نے آخری دفعہ اس سے پوچھا تھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم آپریٹ کروانا چاہتے ہو؟ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ لیٹا تھا، اسپتال کے سبز گاؤن میں ملبوس۔ اس کا چہرہ بھی پسماردہ لگ رہا تھا۔ آخری دفعہ اس نے آپریشن تھیٹر کی چھت، لائٹس اور تیار ہوتے ڈاکٹرز اور اسٹاف کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ اپنے رسک پہ سرجری کروا رہا تھا، سارے سود و زیاں اس کے کھاتے میں ہی لکھے جانے تھے۔ جب انتھیزے دینے ایک ڈاکٹر نے قریب آیا تو اس کا جی چاہے کہ وہ انہیں روک دے۔ وہ سرجری نہیں چاہتا تھا، وہ اندھا نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اپاہج نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر الفاظ نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چہرے پہ ماسک لگتے وقت اس کا سارا جسم سن پڑتا گیا، آنکھیں بند ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، جیسے وہ سیاہ مخمل کا کوئی پردہ ہو، جیسے بنا تاروں کے رات کا آسمان ہو۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنے پہر بیتے، وہ نہیں جانتا تھا۔ جب حسیات لوٹی تو پلکوں سے ڈھیر سارا بوجھ اترا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ اسپتال کے لباس میں ہی تھا، مگر کمرہ مختلف تھا۔ اس نے پلکیں چپکائیں، دھندلا منظر واضح ہوا۔ وہ اب دیکھ سکتا تھا۔ کیا آپریشن کامیاب ہوا تھا؟ سسٹر اسے جاگتے دیکھ کر فوراً باہر چلی گئی تھی۔ اس کی واپسی اس کے سرجن کے ساتھ ہوئی۔ ہو گیا؟ اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کر لبوں کو ذرا سی جنبش دی۔ نہیں، ہم نے آپریٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر اس کے قریب آئے اور بتانے لگے، تم بے ہوشی کے دوران بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں جانے دیں، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں آپریشن نہیں کر سکتا تھا۔ رسک فیکٹر تم جانتے ہو۔ اور ایک تھکی ہوئی سانس لبوں سے خارج کر کے اس نے آنکھیں موند لی۔ تم کچھ وقت لے لو، خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لو، پھر ہم تمہاری سرجری کریں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسپتال سے چھٹی ملنے پہ وہ اپنے ہوٹل میں واپس آیا۔ ڈاکٹر ٹھیک کہتا تھا، اسے یہ خطرہ مول لینے سے قبل خود کو مکمل طور پر راضی کرنا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے اس نے اپنا ترکی والا نمبر آن کیا اور ایک ایک کر کے وائس میسج سننے لگا جو فون بند ہونے پر کالز نے ریکارڈ کروائے تھے۔ چوتھا میسج ممی کا تھا، جہان کیا تم شہر میں ہو؟ تمہارے ابا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، میں انہیں اسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور جلدی سے اگلا میسج کھولا، جہان تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے لگا کسی تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا۔ وہ بالکل سن ممی کے میسیجز کے بعد دیگرے فون پر چل رہے تھے۔ میں باڈی لے کر پاکستان جا رہی ہوں، تم جہاں بھی ہو کوشش کرنا جنازے پہ پہنچ جانا۔ الفاظ تھے کہ چابک۔ اس کی ماں کو اس کی کتنی ضرورت تھی، وہ کتنی اکیلی ہوں گی، وہ کتنی دکھی ہوں گی، سب بے حساب تھا۔ وہ بہت مشکل وقت ان کے پاس نہیں پہنچ سکا تھا، وہ مشکل وقت میں کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ ابا چلے گئے اور ان کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ زندگی بھی بعض دفعہ ہماری مرضی سے زیادہ قربانیاں مانگ لیتی ہے۔ جلد از جلد پاکستان پہنچنا ممکن نہ تھا۔ اس کی آزادی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ اجازت، پروٹوکول، احتیاط، اور وہ ابا کے جنازے کے تیسرے دن اسلام آباد پہنچ سکا۔ اگر وہ ڈی ایکٹیویٹ نہ ہوتا تو شاید تب بھی نہ پہنچ سکتا۔ جب حیا کی دوست کی ڈیتھ ہوئی تھی تب حالات فرق تھے، اب حالات دوسرے تھے۔ اس رات جب وہ ایئرپورٹ پہنچا تو اس سے پہلے اس نے حیا کو کال کی۔ وہ اس کے گھر کا راستہ جانتا تھا، مگر اس کو پہلے قبرستان جانا تھا۔ وہ پچھلی 3-4 راتوں سے مسلسل حالت سفر میں تھا اور بمشکل سو پایا تھا۔ سر درد بھی ویسا ہی تھا۔ اس کو اپنے باپ دادا سے ملے بغیر سکون نہیں مل سکتا تھا۔ حیا خاموش سی تھی، اس کی خفگی، گریز، سنجیدگی وہ سب سمجھ رہا تھا۔ اپنے باپ اور دادا کی قبروں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے اس نے بہت سے بیتے لمحوں کو یاد کرنا چاہا، تلخ باتیں، کڑوے لمحے، ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ وہ گھر آئے تو حیا نے اسے اس کا کمرہ دکھایا۔ وہ جوتوں سمیت بستر پہ اس ارادے سے لیٹا کہ ابھی چائے پیے گا، پھر ممی کے اٹھنے کا انتظار کرے گا۔ وہ فجر پہ اٹھیں گی تو وہ ان سے مل لے گا، مگر تھکاوٹ اور سر درد کی وجہ سے اس کی وہیں آنکھ لگ گئی۔ جب وہ جاگا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ چائے کی پیالی پڑی تھی۔ حیا اس کے لیے فوراً چائے لے آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا اس کی خفگی اتنی نہیں تھی وہ اسے دور نہ کر سکے۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو فرقان ماموں سمیت سب نیچے بیٹھے تھے۔ حیا وہاں نہیں تھی، وہ اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی۔ حیا اور اس کے شوق۔
فرقان ماموں اور سائمہ ممانی اسے باتوں باتوں میں کافی سنا گئے تھے۔ اس کے نزدیک اس کا رویہ قابل مذمت تھا۔ بیٹا باپ کے جنازے پہ نہ پہنچ سکے، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ وہ خاموش رہا۔ رات کھانے پہ فاطمہ ممانی نے اس کا پروگرام پوچھ کر بہت اپنائیت سے کہا تھا، الگ اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہی گھر ہے سبین کا۔ وہ کتنے دن بعد پہلی دفعہ مسکرایا۔ وقت کیسے بدلتا ہے، لوگ کیسے بدلتے ہیں، رشتے کیسے بدلتے ہیں۔ فاطمہ ممانی کی خواہش بھی بجا تھی، مگر اسے لگتا تھا کہ اس کے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں شاید وہ ترکی کے لیے نکارہ ہو جائے تو کچھ عرصہ یہاں رہ جائے، لیکن اپنے پلانز وہ ان لوگوں سے ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیا اسے ویسی ہی کھینچی کھینچی سی رہتی تھی، کبھی شاپنگ کے بہانے کبھی اور کام کے بہانے وہ اس کو ساتھ لے جاتا اور اس سے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ریزرو سے وہیں رہتی۔ وہ انتظار کرتا رہا تھا کہ وہ کب اپنے دل کی بڑاس نکالتی ہے، مگر وہ خاموش تھی۔ ہاں جب بھی وہ اسے دیکھ رہا ہوتا وہ محسوس کر کے چونکتی اور فوراً اس کی طرف دیکھتی، مگر اس کے چونکنے اور گردن موڑنے تک وہ نگاہوں کا زاویہ بدل چکا ہوتا۔ بالآخر فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی کی رات اس نے حیا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی بنا کر اس کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ حیا نے وہی موتیوں والے ایئر رنگز پہن رکھے تھے جس کی وجہ سے عائشہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ دونوں چھت پر جھولے پہ جا بیٹھے تو اس نے طیب حبیب کا ذکر چھیڑا کہ وہ اسے کیسے جانتی ہے۔ عبدالرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ حیا کی بات پہ وہ چونکا۔ عبدالرحمن، وہ غلط سمجھ رہی تھی۔ اس نے طیب حبیب کی تصویروں کو عبدالرحمن سمجھا تھا تو وہ تو تصویر ہی نہیں بنواتا تھا، صرف ایک تصویر تھی بہارے کے پاس اس کی، ورنہ گھر میں تو ساری تصویریں طیب حبیب کی تھی۔ جواب میں وہ اسے پوری روداد سنائی گئی۔ وہ بالکل خاموشی سے سنے گیا۔ وہ سب پہلے سے جانتا تھا، سو کیا تبصرہ کرتا۔ صرف ایک بات نہیں تھی جس نے پاشا بے پہ کافی حیا نے پاشا بے پہ کافی الٹی تھی۔ ویری گڈ، پاشا بے نے یہ بات نہیں بتائی تھی، مگر وہ اپنی بیوی کی خودداد صلاحیتوں کو کیسے بھول گیا؟ حیا نے ابھی تک وہ USB نہیں کھولی تھی، سو وہ چند آدھی سچی اور آدھی فرضی وضاحتوں سے اس کو وقتی طور پہ مطمئن کر کے بات ختم کر گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کے درمیان اعتبار کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ حیا نے اپنی طرف کی ساری کہانی سنا ڈالی تھی، وہ بھی اپنی کتھا سنا چکا تھا، مگر حیا نے ابھی نہیں سنی تھی۔ سلمان ماموں کو جانے کس بات پہ روحیل پہ شک پڑ گیا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا مگر وہ دامن بچا گیا۔ اسے اپنی ڈیل نبھانی تھی، مگر ماموں کو علم ہو ہی گیا۔ ان کی روحیل سے اچھی خاصی بحث ہوئی اور پھر ایک دم ڈہ سے گئے۔ فاطمہ ممانی اور حیا وہ دن بہت باری تھے، وہ دونوں دکھ سے نڈال تھیں۔ کیا ہوا جو سلمان ماموں ان کے برے دنوں میں ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ اور ممی ان کا ساتھ دے سکتے تھے نا؟ وہ جانتا تھا جب باپ نکارہ ہو جاتا ہے تو رشتے دار بدل جاتے ہیں۔ اس نے حیا کو اپنے رشتے داروں سے ہوشیار رہنے کو کہا، اور پھر حالات ایسے بنتے گئے کہ حیا نے اپنے ابا کے آفس جانا شروع کر دیا۔ اس نے جہان سے مدد مانگی تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اسے چند دن بعد ترکی چلے جانا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ خود کو اپنی بیوی کی بیساکھی نہ بنائے۔ آج کل اس نے حیا سے اس کی گاڑی لے رکھی تھی، اسے اپنے کاموں کے لیے جانا ہوتا تھا تو اسے کار ہتھیانی ہی تھی، اور حیا کو اریٹیٹ کرنا سب سے آسان کام تھا۔ وہ اس کی ڈکٹیشن اتنا تنگ پڑی کہ کار کی چابی خود اس کے حوالے کر دی۔ اس رات جب وہ واپس گھر پہنچا تو دیکھا وہ سیڑھیوں پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ قریب پہنچنے پہ حیا کی گاڑی میں اس نے دیکھا وہ رو رہی تھی۔ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا، شاید اس نے ویڈیو کھول لی ہو اور وہ اب اس سے ناراض ہو۔ وہ کچھ بھی بتائے بنا اندر بھاگ گئی۔ اس نے فوراً ممی کو جا لیا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ فرقان ماموں نے وہی کیا تھا جو وہ ہمیشہ سے کرتے آئے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ سوچا صبح حیا سے بات کرے گا، مگر صبح وہ جلدی آفس چلی گئی۔ سو دوپہر میں اس نے حیا کو لنچ پہ بلایا۔ اسے اپنی بیوی کو کچھ خاص بتانا تھا۔ جب وہ بتا چکا تو کھانا کھا وہ نقاب کے اندر سے بہت اعتماد اور سکون سے کھا رہی تھی، پھر ایک دم بولی، تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب کرنا؟ وہ بے اختیار چونکا اور پھر اس نے تائید کر دی، مگر وہ الجھ گیا تھا۔ کیا وہ نقاب اس کے لیے کرتی تھی؟ وہی شک کرنے کی پرانی عادت۔ وہ واقعتاً قدرے بے یقین ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے سوچا کہ جانے سے قبل حیا سے اس کے بارے میں ضرور بات کرے گا۔
جس دن اس کے نانا کی برسی تھی اس شام فاطمہ ممانی اسے لاؤنج میں روک لیا۔ وہ ذرا جلدی میں تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ ان کی بات نہ سنتا۔ ابھی اس کی فلائٹ میں وقت تھا، ممی کو اس نے صبح ہی بتا دیا تھا اور حیا کو وہ بتا دے گا اگر ملاقات ہوئی تو، ورنہ ممی بتا دے گی۔ کیا تم حیا کو نہیں سمجھا سکتے؟ فاطمہ ممانی بہت مان سے اس کو کہہ رہی تھی کہ وہ حیا کو سمجھائے تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ وہ تحمل سے سنتا کیا۔ حیا آ گئی تو ممانی چلی گئی۔ دونوں کے درمیان ذرا تناؤ تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ سوچ کر حیا کے پاس آیا۔ اس وقت باہر بہت زور کی بارش ہو رہی تھی۔ برتی بارش کے دوران اس نے حیا سے جاننا چاہا کہ وہ اس کے لیے اپنا نقاب چھوڑ سکتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، بس یہی کہا کہ اگر وہ ایسا کہے، مگر چند لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کے لیے یہ سب نہیں کر رہی۔ اسے جہان کی مورل سپورٹ بھی درکار نہیں تھی۔ اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ اب مزید کیا پرکھنا؟ کوئی وضاحت، کوئی امید، کچھ بھی تھمائے بغیر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اسے جانا تھا، اس کا کام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں سے اسے پہلے استنبول جانا تھا۔ اگر وہاں کچھ کرنے کو نہ رہ گیا تو وہ وہیں چلا جائے گا جہاں کے بارے میں چند روز قبل وہ حیا کو بتا چکا تھا۔ وہ اس پاک اسپائی کی طرح کسی گمنام قبر میں دفن نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اگر وہ واپس نہیں آتا تو کم از کم اس کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہو کہ اس کی قبر کہاں ڈھونڈنی ہے۔ ایک زوردار ٹکر نے اسے سڑک کے دوسری طرف لٹکا دیا۔ ولید کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اونڈے منہ نیچے گری تھی۔ دایاں گھٹنا، دایاں بازو زور سے سیڑھیوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ شاید سیڑھیوں پہ گر گئی تھی۔ پورا دماغ جیسے لمحے بھر کو شل سا ہو گیا تھا۔ امی وہ درد سے کراہی، ہونٹ اور تھوڑی پہ جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ بعد وقت اس نے سیدھا ہونا چاہا، ساتھ ہی نقاب کھینچ کر اتارا۔ ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ حیا باجی! کوئی دور سے اسے پکار رہا تھا۔ اپنا دکھتا سر سہلاتے ہوئے بمشکل اٹھی۔ ولید نے اسے گاڑی تلے دے دیا تھا کیا؟ مگر وہ ٹکر کھا کر ایک طرف گر گئی تھی سو بچ رہی۔ اسے کندھے پہ شدید محسوس ہو رہی تھی۔ کسی نے شاید اسے کندھے سے پکڑ کر دائیں جانب دھکا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے بیدار ہوتے حواسوں کے ساتھ اس نے گردن موڑی۔ ظفر دور سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ ولید کی گاڑی کہیں بھی نہیں تھی۔ پارکنگ ایریا میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ اب اس کی نگاہ روش پہ پڑی جہاں سے ولید کی گاڑی گزری تھی۔ صرف ایک لمحہ اس کے دماغ کو سامنے نظر آتے منظر کو سمجھنے میں، اور دوسرے ہی پل جیسے اس کی ساری توانائی واپس آ گئی۔ وہ بدحواس سی ہو کر اٹھی۔ تایا ابا! وہ قدرے لنگڑا کر چلتی ہوئی ان تک پہنچی۔ وہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان کو چوٹ کس طرح سے لگی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کا سر پھٹ گیا تھا اور پیشانی سے سرخ خون ابل رہا تھا اور وہ نیم وا آنکھوں سے کرا رہے تھے۔ تایا ابا! تایا ابا! وہ وحشت زدہ سی انہیں جھنجھوڑنے لگی۔ ظفر دوڑتے قدموں کے ساتھ اس کی طرف آیا تھا۔